السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک تبلیغی جماعت افریقہ کے سفر کے دوران کانگو گئی۔ جماعت والے وہاں ایک علاقے میں سفر کر رہے تھے۔ اوپر پہاڑی سے ایک عورت اور دو مرد اترے۔ جماعت والوں کو انہوں نے روکا اور کہا کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ جماعت والوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ مسلمان کیوں ہونا چاہتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ہم پادری ہیں۔ ہم اپنے عبادت خانے میں بیٹھے بائبل پڑھ رہے تھے کہ ہمیں دور سے پہاڑ کے پاس ایک عجیب نور نظر آیا۔ ہم اس نور کو دیکھنے کے لیے قریب آئے تو ہم نے دیکھا کہ آپ جہاں سے گزر رہے ہیں وہاں نور کی کرنیں موجود ہیں۔ آپ لوگوں کے جسموں سے ہمیں ایک نور نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ آپ لوگ مسلمان ہیں، آپ لوگ حق پر ہیں، اس لیے ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، اسی کی طرح ریونڈ میں ایک امریکن جو دائی بننے کے بعد پاکستان آ کر ریونڈ مرکز سے وابستہ ہو گیا تھا اور وہاں پر تعلیم کی ذمہ داری سنبھال لی تھی، اس وقت وہی تعلیم کر رہا ہے۔ تعلیم کے بعد اس نے ایک واقعہ سنایا کہ امریکہ میں ایک یہودی کمپنی نے ایک آئٹم نکالی۔ وہ امریکہ میں بہت چل رہی تھی اور وہ شخص واحد امریکہ میں وہ آئٹم بنا رہا تھا۔ وہی کہ ایک مسلمان تبلیغی شخص کی کمپنی نے بھی وہ پروڈکٹ بنائی اور اس یہودی کمپنی سے کم ریٹ رکھے۔ اب مسلمان کمپنی کی پروڈکٹس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی اور یہودی کمپنی کی پروڈکٹس کی فروخت کم ہو گئی۔ ایک دن یہودی کمپنی کا مالک مسلم کمپنی کے تبلیغی مالک کے پاس آیا اور اس سے بات کی کہ تمہارے ریٹ کم کرنے کی وجہ سے مجھے نقصان ہو رہا ہے، ہم دونوں مل کر ریٹ نکالتے ہیں تاکہ دونوں کمائیں۔ مسلم کمپنی کے تبلیغی مالک نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، ہماری شریعت میں جائز نہیں کہ زیادہ منافع لیا جائے، اس لیے میں جائز اور کم منافع لوں گا۔ اس پر یہودی برہم ہو گیا۔ اس نے مسلمان کمپنی کے مالک کو قتل کرنے کی ٹھان لی اور ایک پیشہ ور قاتل کو اس مسلمان کے قتل کرنے کی ذمہ داری دی اور مسلمان کا حلیہ اور رہائش بتا دی۔ وہ پیشہ ور قاتل اس مسلمان کے گھر پہنچا، دروازے پر دستک دی۔ دروازہ تبلیغی کمپنی کے مالک نے خود کھولا۔ قاتل اس تبلیغی شخص کو گھر کے اندر گھسیٹتے ہوئے لے گیا۔ مسلمان نے پوچھا، مجھے کیوں مار رہے ہو؟ اس پیشہ ور قاتل نے بتایا کہ مجھے فلاں یہودی نے بھیجا ہے تمہیں قتل کرنے کے لیے، تیری وجہ سے اسے نقصان ہو رہا ہے، اب میں تمہیں قتل کر کے ہی جاؤں گا۔ تو اس تبلیغی شخص نے اس قاتل کی بات اطمینان سے سنی اور اللہ کے سامنے گردن جھکا دی اور اس پیشہ ور قاتل کو کہا کہ اگر تمہیں مجھے مارنا ہی ہے تو مجھے تھوڑا وقت دے دو تاکہ میں اپنی عبادت کر لوں۔ اس قاتل نے تبلیغی شخص کو اجازت دے دی۔ پھر یہ شخص نہایت اطمینان سے وضو کرنے لگا، اپنا منہ، ہاتھ اور پیر دھوئے، مصلی بچھایا اور اطمینان سے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا۔ پھر رکوع اور سجدہ کیا، سلام پھیرا، پھر دعا مانگی۔ اس مسلمان کے عمل کا اس قاتل پر گہرا اثر پڑا۔ اس نے کہا، یہ تم نے کیسی عبادت کی؟ تیرے عمل میں بڑی طمانینت تھی، بڑا سکون تھا۔ میں اب تک جتنے لوگوں کو قتل کرنے گیا ہوں وہ خوف زدہ ہوتے ہیں، کوئی مجھ پر حملہ کرتا ہے، کوئی مجھ سے بھاگتا ہے، کوئی پولیس کو فون کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تیرے اس اطمینان اور عبادت نے مجھ کو بہت متاثر کیا ہے۔ تیرا مذہب کیا ہے؟ مجھے دعوت دے، میں تیرا مذہب قبول کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مسلم کمپنی کا مالک اس قاتل کی بات سن کر بہت خوش ہوا اور اس کو لے کر نیو یارک کے تبلیغی مرکز آ پہنچا اور پھر قاتل کچھ دن نیو یارک میں وقت لگا کر پاکستان کے تبلیغی مرکز ریونڈ پہنچا۔ اس شخص نے جو ریونڈ میں تعلیم کر رہا تھا بتایا کہ میں آپ کو بتاؤں وہ پیشہ ور قاتل کون تھا؟ وہ میں ہی تھا، اور اس وقت جب میں قتل کے لیے نکلا تھا تو جو میں نے شرط پہنی تھی اس وقت بھی میں نے وہی شرط پہن رکھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
یہ ہوتی ہے ہدایت کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دے دیتا ہے۔ دوستو اسی طرح یہ ایک اور قصہ بھی سنتے جائیں۔ وہ اس کے ساتھ سختی کرتا تھا، اس کے سامنے چیختا۔ دوستو اسی طرح وہ شخص اپنی ماں کے ساتھ سختی کرتا تھا، اس کے سامنے چیختا، دھاڑتا، برا بھلا کہتا، بلکہ گالی گلوچ تک اتر آتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جسمانی قوت دی تھی جس سے وہ ظلم و جور، اللہ کی نافرمانی کے کاموں اور استبداد میں صرف کرتا۔ حالانکہ وہ سراسر غلط روش پر چل رہا تھا۔ اس کی ضعیف ماں اکثر اسے سمجھایا کرتی کہ وہ اپنی تندئی، تیزی، خشکی اور سرکشی کو ذرا کم کرے، مگر اس کے کانوں پر جوں تک نہ رینگتی۔ اس کے قرب و جوار میں رہنے والے سب لوگ اس سے نفرت کرتے، حتیٰ کہ اس کی بیوی اس کی بے جا سختی اور زیادتی کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ گئی، جبکہ اس کی بوڑھی والدہ اس کی خدمت میں لگی رہتی، اس کے سارے کام بجا لاتی، حالانکہ وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ چکی تھی کہ وہ تو خود اس کی نگرانی اور خدمت کی محتاج تھی۔ اس صورتحال پر اکثر و بیشتر اس بوڑھی کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے رخساروں پر آ گرتے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے التجائیں کرتی کہ اللہ کریم اس کے جگر گوشہ کو رائے راست پر لائے اور اس کے دل کو ہدایت سے نوازے۔ اور وہ دوستو کیوں نہ ایسی دعائیں کرتی، کیونکہ یہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کا باپ فوت ہو چکا تھا اور وہ اس کے بچپن سے ہی اس کی پرورش کرتی اور ذمہ داریاں پوری کرتی چلی آ رہی تھی۔ وہ اس کی سرکشی اور زیادتی کو برداشت کرتی آ رہی تھی۔ اسے توقع تھی کہ شاید اللہ تعالیٰ کبھی اسے رائے راست پر آنے کی توفیق دے دے، مگر اس کی سرکشی حد سے تجاوز کر کے آخری حدوں تک پہنچ چکی تھی۔ یہ ایک دن اپنی ماں کے پاس گیا، اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ جاتے ہی دھاڑتے ہوئے بولا کہ تم نے ابھی تک کھانا تیار نہیں کیا۔ یہ بڑھیا اپنے لرزتے ہاتھوں اور کمزور جسم و جان کو سنبھالتی ہوئی اٹھی، جسے طویل بڑھاپے، بیماریوں اور غموں کے حملے نے کمزور اور ناتواں کر رکھا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کھانا تیار کرنے کے لیے اٹھی۔ کھانا تیار کر کے اس کے سامنے پیش کیا۔ اس نے کھانا دیکھا تو اسے اچھا نہ لگا۔ اس نے کھانا زمین پر دے مارا اور اسے برا بھلا کہنے لگا اور گالیاں دینے لگا، اور یوں ماں سے مخاطب ہوا کہ میں جانتا ہوں کہ تو کسی کام کی اب نہیں رہی۔ میں ایک بیکار بوڑھی عورت کے ساتھ پھنسا ہوا ہوں، معلوم نہیں میری اس سے کب جان چھوٹے گی۔ یہ باتیں سن کر ماں رونے لگی اور ہچکی لے کر کہنے لگی، بیٹا اللہ سے ڈر، کیا تو جہنم سے نہیں ڈرتا؟ کیا تو اللہ کی ناراضگی اور غصے سے نہیں ڈرتا؟ کیا تو نہیں چاہتا کہ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کو حرام ٹھہرایا ہے؟ کیا تو اس بات سے نہیں ڈرتا کہ میں تیرے لیے بد دعا بھی کر سکتی ہوں؟ وہ ماں کی باتیں سن کر مزید طیش میں آ گیا۔ اس کا پاگل پن آخری حدوں تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے ماں کے کپڑوں سے پکڑ کر ماں کو غصے سے اپنی طرف کھینچا اور زور زور سے جھنجھوڑنے لگا اور پھر بکنے لگا کہ ماں سن، مجھے ان نصیحتوں کی ضرورت نہیں، میں وہ نہیں جسے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر۔ اور پھر ساتھ ہی ماں کو زور سے دھکا دے کر دور پھینک دیا۔ ماں چہرے کے بل دور جا کر گری۔ ماں کے رونے کی سسکیاں اور بدطینت بیٹے کی حقارت امیز مسکراہٹ کی آوازیں آپس میں گڈ مڈ ہوئی، اور وہ بولا، اب تو مجھ پر بد دعا کرے گی؟ تو سمجھتی ہے کہ اللہ تیری دعائیں قبول کر لے گا؟ وہ اپنی ماں سے حقارت بھرے لہجے میں اس کو استہزاء کرتا، اس کی باتوں کا مذاق اڑاتا ہوا باہر چلا گیا۔ اس کا دل پتھر ہو چکا تھا۔ بیچاری ماں کی آنکھوں سے گرم گرم آنسو بہہ رہے تھے۔
وہ اپنی ان راتوں اور ان دنوں پر رونے لگی جن میں اس نے اس بدبخت کی پرورش کی خاطر مشقتیں اٹھائی تھی۔ وہ اپنی جوانی پر رونے اور افسوس کرنے لگی جسے اس نے اپنے اس نافرمان متکبر بیٹی کی تربیت میں گنوایا تھا۔ وہ اپنی ماں کو روتا سسکتا چھوڑ کر اپنی کار پر سوار ہو کر چلا گیا۔ وہ اپنے آپ میں بڑا خوش تھا۔ وہ بلند آواز سے ریکارڈر آن کر کے فحش گانے سن رہا تھا۔ وہ اپنی جس ماں کو روتا غمگین چھوڑ کر آیا تھا اور اس کے ساتھ جو برا سلوک کر کے آیا تھا اسے بھول چکا تھا۔ وہ اکیلی بیٹھی دل پر غم کی شدید تکلیف جھیل رہی تھی۔ بیٹے کے بے انتہا ظلم اور بدسلوکی پر اس کا دل جل رہا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کاش میں نے اسے نہ جنا ہوتا۔ اس نے اس سب کچھ کے باوجود بیٹے پر بد دعا تو نہ کی، اس نے صرف اتنا ہی کہا کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے اور وہی میرا کارساز ہے۔ یہ بدبخت شہر کے ملحقہ قریبی حصے کی طرف بے تحاشا رفتار سے گاڑی دوڑائے چلا جا رہا تھا۔ راستے میں اچانک ایک اونٹ سامنے آ گیا۔ اس کی رفتار کنٹرول سے باہر تھی۔ اس کا توازن بھی برقرار نہ رہ سکا۔ اس نے گاڑی روکنے کی پوری کوشش کی، اللہ کی تقدیر سے اس کو موفر نہیں۔ گاڑی کے لوہے کا ایک ٹکڑا چھرا بن کر اس کی انتڑیوں میں گھستا چلا گیا۔ یہ متکبر اور نافرمان نوجوان مرا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دی۔ اسے اٹھا کر شہر کے ہسپتال میں لایا گیا۔ اس کے پے تر پے کئی آپریشن ہوئے لیکن سب ناکام۔ بالآخر وہ بستر سے لگ کر رہ گیا۔ اس میں حرکت کرنے کی بھی سخت نہ رہی، یہ بول بھی نہ سکتا تھا۔ یہ کافی عرصہ اسی طرح لوگوں کے لیے نمونہ عبرت بنا رہا۔ آخر توبہ اور عمل صالح کی توفیق کے بغیر ہی موت کے اہنی ہاتھوں نے اسے دبوچ لیا اور وہ منو مٹی کے نیچے جا دفن ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں والدین کی نافرمانی سے بچائے۔ دوستو یقیناً والدین کو جو بھی دکھ پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر ہی سزا دیتے ہیں۔ دوستو اسی طرح فنکشن آرگنائزر کمپنی کے مالک حسان خان افریدی بتاتے ہیں کہ میرے والد صاحب کراچی میں محنت مزدوری کیا کرتے تھے۔ ایک بار جب وہ گھر واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ٹرین ایکسیڈنٹ کے دوران مارے گئے۔ ان کی موت ہمارے لیے صدمہ بھی تھی اور آزمائش بھی، کیونکہ ان کی جیب میں اتنی ہی پیسے تھے جن سے بامشکل ان کے کفن دفن کا انتظام ہو سکا تھا۔ ہم ماں بیٹا بالکل مفلس تھے۔ میں نے اور میری ماں نے محنت مزدوری شروع کر دی۔ یوں ہمارے گھر کا روزگار چلنے لگا۔ میری والدہ کپڑے سلائی کر کے دیتی تھی، جبکہ میں بچوں کے چھوٹے چھوٹے سستے داموں کھلونے خرید کر مناسب منافع پر بیچا کرتا تھا۔ بس اسی پر ہماری گزر بسر تھی۔ سخت سردیوں کا مہینہ تھا۔ میرے پاس اوپر پہننے کے لیے جیکٹ نہیں تھی، نہ پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے تھے۔ گھر میں غربت کا یہ عالم تھا کہ یہ چیزیں خریدنے کی سکت بھی نہیں رکھتے تھے۔ میری ماں نے اس مسئلے کا حل یہ نکالا، کپڑے کی ایک بوری سے مجھے جرسی نما جیکٹ بنا کر دی اور پاؤں میں جوتے کی جگہ پلاسٹک کی بوتل میں دھاگا ڈال کر بوتل میرے پاؤں سے باندھ دی اور بوتل کے اوپر شاپر چڑھا دیا تاکہ ٹھنڈ نہ لگے۔ مجھے وہ جیکٹ پہنتے ہوئے شرم محسوس ہوتی تھی، تو میری ماں نے مجھے کہا کہ تم یہ قمیض کے نیچے پہن لیا کرو۔ یوں میں قمیض کے نیچے وہ بوری کی بنی ہوئی جیکٹ پہن کر کھلونے فروخت کرتا تھا، مگر پھر بھی قسمت میں لکھا تھا اور مجھے ٹھنڈ لگ گئی۔ میں ٹھنڈ کی وجہ سے ڈبل نمونیا کا شکار ہو گیا اور تقریباً 15 سے 20 دن بیمار رہا۔ بیماری کے تیسرے روز سے میرا علاج کروانے کے لیے گھر سے تمام پیسے ختم ہو چکے تھے۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے، بچے کو تکلیف میں کب دیکھ سکتی ہے؟
جب میری ماں کی برداشت سے بہر ہوا تو میری ماں نے ادھر ادھر سے قرض مانگنا شروع کر دیا۔ چند لوگوں نے تھوڑی تھوڑی مدد کی، مگر میں پھر بھی صحت یاب نہ ہو سکا۔ ہمارے گاؤں میں بظاہر سب سے مالدار شخص کا بزنس ڈیری فارمنگ کا تھا۔ میری والدہ اس کے پاس گئی اور کچھ رقم کا مطالبہ کیا۔ اس شخص نے انتہائی فرعونیت اور مغرورانہ انداز میں میری ماں سے کہا کہ تم نے ایسے شخص سے شادی ہی کیوں کی جس کے پاس اتنی رقم بھی نہیں تھی کہ اس کی موت کے بعد اس کے بچوں کی پرورش ہو سکے، اور ساتھ ہی میری ماں کو مشورہ دیا کہ اپنے بیٹے کو اس کی موت مر جانے دو، بلکہ اللہ تعالی سے دعا کرو کہ یہ مر جائے، کیونکہ اگر یہ زندہ رہا تو یہ پھر بیمار ہوتا رہے گا اور تمہیں پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ ساتھ ہی اس نے میری ماں کی مدد کرنے سے انکار کر دیا اور میری ماں کو بے عزت کر کے اپنی دہلیز سے خالی ہاتھ واپس موڑ دیا۔ میری ماں آنسو بہاتے ہوئے لوٹ کر واپس آئی، اپنی سلائی مشین بیچ کر میرا علاج کروایا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت اور زندگی بخشی۔ صحت مند ہونے کے بعد میں نے کام شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے میری کمائی میں اتنی برکت ڈالی کہ میری ماں کو کمانے کی ضرورت نہ رہی۔ میری کمائی سے گھر کے سارے اخراجات پورے ہونے لگے۔ جب میں 14-15 سال کا ہوا تو میں اتنا کمانے لگا کہ گھر کے اخراجات پورے کرنے کے بعد ہم لوگ کچھ پیسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر لیتے تھے اور کچھ پیسے بچا کر بھی رکھ لیتے تھے۔ اپنی بچت سے میں نے ایک دکان کرائے پر لی اور اس دکان میں فنکشن پر سجاوٹ کے لیے استعمال ہونے والا سامان کرائے پر دینے کے لیے رکھ لیا۔ جوں جوں میرا تجربہ بڑھتا گیا میں اپنے کام کو بڑھاتا گیا، یہاں تک کہ میں خود فنکشن آرگنائز کرنے لگا۔ جب میرا تجربہ مزید بڑھا تو میں نے شادی میں سجاوٹ سے لے کر کیٹرنگ کا سب کام لینا شروع کر دیا، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا نوازا کہ مجھے اپنے علاقے کے بعد پورے صوبے اور پھر پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں کنٹریکٹ ملنے لگے۔ میرا کام بڑھتا گیا، میری آمدنی بھی بڑھتی گئی۔ میں نے اپنی شادی کی، اپنی والدہ اور بیوی کے ساتھ حج اور عمرہ کیا اور اپنی دولت کو مجبور اور لاچار لوگوں پر خرچ کرنا شروع کیا۔ میں جو اللہ کی راہ میں لگاتا گیا، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے کئی گنا بڑھا کر نوازتے گئے، یہاں تک کہ میں پاکستان چھوڑ کر بیرون ملک سیٹ ہوا اور یہاں بھی میں نے اپنا کاروبار بنا لیا۔ میں نے جو پاکستان میں آخری فنکشن کیا تھا اس میں میرے ساتھ عجیب سانیہ پیش آیا تھا۔ میں اپنے ایک دوست کی شادی کا فنکشن آرگنائز کر رہا تھا۔ اس دوران میں نے دیکھا کہ کھانے کے وقت ایک شخص ہال میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے اور میرے ویٹر اسے دھکے دے کر باہر نکال رہے ہیں۔ میں نے جب آگے بڑھ کر اس شخص کو ویٹر سے چھڑایا اور غور سے دیکھا تو وہی شخص تھا جس سے کبھی میری والدہ نے میرے علاج کی خاطر رقم ادھار مانگی تھی، اور اس نے میری والدہ کو انتہائی بے عزت کر کے اپنی دہلیز سے خالی ہاتھ لوٹا دیا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کو سہارا دیا، انتہائی عزت سے ایک ٹیبل پر بٹھایا، اس کے لیے خود کھانا ڈال کر لایا اور اسے کھانا کھلایا۔ بعد ازاں اسے بتایا کہ میں وہی شخص ہوں جس کی ماں کو کبھی تم نے مشورہ دیا تھا کہ مر جانے دو، اور ساتھ ہی بتایا کہ میرا مقصد تم کو شرمندہ کرنا نہیں بلکہ تم کو سمجھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی کی مدد کرنے سے انسان کبھی محتاج نہیں ہوتا، غریب نہیں ہوتا۔ میری بات سن کر وہ شخص رو پڑا تو میں نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور پھر اس نے اپنی آپ بیتی سنائی کہ جس دن تمہاری والدہ کو میں نے یوں خالی ہاتھ لٹایا تھا، اس سے چند دن بعد ہی میرے باڑے سے سارے جانور چوری ہو گئے تھے۔ لاکھ اثر و رسوخ ہونے کے باوجود میں چوروں کو نہیں ڈھونڈ سکا، نہ میرے مویشی مجھے واپس ملے۔ میں نے اس کوشش میں بہت سارے پیسے خرچ کر دیے مگر میرے جانور مجھے واپس نہ ملے۔ میں نے کچھ رقم بیوی اور بچوں کے نام پر جمع کروا رکھی تھی۔ میں نے بیوی اور بچوں سے وہ رقم واپس مانگی تاکہ دوبارہ کاروبار شروع کر سکوں۔
تو نہ صرف انہوں نے مجھے رقم دینے سے انکار کر دیا بلکہ مجھے گھر سے نکال دیا۔ میرے وہ دوست اور رشتہ دار جو اچھے وقت میں مجھے سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے، سب نے مجھ سے نگاہیں پھیر لی اور میں ایک ایک نوالے کا محتاج ہو گیا۔ آج میرے پاس نہ تو رہنے کو کوئی جگہ ہے، نہ کھانے کو کوئی چیز ہے، اور نہ پہننے یا اوڑھنے بچھونے کے لیے کپڑا ہے۔ اس شخص کی مجبوری دیکھ کر مجھے میری ماں کی حالت یاد آ گئی۔ میں نے اس شخص کی تمام ضروریات پوری کر دی، اس سے رہنے کو اپنا گھر دے دیا اور خود بیرون ملک سیٹ ہو گیا۔ میں آج بھی ہر مہینے اس کے لیے خرچہ بھیجتا ہوں اور الحمدللہ میں جتنا اس پر لگاتا ہوں اس سے 2 گنا میرا اللہ مجھے دے دیتا ہے۔ مگر میں نے اس شخص کے زوال سے یہ سبق سیکھا ہے کہ آپ کی دہلیز پر آیا ہوا کوئی بھی انسان خود نہیں آیا ہوتا بلکہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوتا ہے۔ اس کو ذلیل و رسوا کرنے کا مقصد اپنے زوال کو دعوت دینا ہے دوستو، اور خود ذلیل اور رسوا ہونا ہوتا ہے۔ اس بات کی سب سے بڑی مثال وہ شخص ہے جس نے میری ماں کو رسوا کیا تھا، اور آج اللہ تعالیٰ اس شخص کو میری اسی ماں کے وسیلے سے میری کمائی سے رزق عطا کر رہا ہے۔ گو کہ وہ اپنا نصیب کھا رہا ہے لیکن وہ اپنے نصیب کا کھانے کے لیے میرا محتاج ضرور ہے۔ میں اپنی کہانی میں سب مسلمان بھائیوں کو نصیحت کرنا چاہوں گا کہ صدقہ خیرات میں بہت برکت ہے، اور مجبور اور لاچار لوگوں کی مدد کرنے میں اللہ تعالیٰ کی جزا اور رضا ہے۔ جتنا ہو سکے بھی اللہ تعالیٰ کے غریب غربا لوگوں سے تعاون کریں۔ میری بات پر عمل کر کے دیکھیے اور انشاءاللہ چند ہی دنوں میں اور چند ہی مہینوں میں اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا۔ والسلام۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتے رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔